دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جاسم خان نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا اور اندر ایک درمیانی عمر کا شخص داخل ہوا۔ عام سا کرتا، قدرے پرانی شلوار، چہرے پر غربت اور پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ یہ سلمان صاحب تھے جن کی عمر 45 یا 50 کے لگ بھگ لگتی تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے بغیر کچھ کہے نہایت عاجزی سے جاسم خان کے قدموں کے قریب زمین پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور نم لہجے میں بولے، صاحب مجھے معاف کر دیں۔ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں آپ کے پیسے ادا نہیں کر سکتا۔ میں بہت غریب ہوں، بہت لاچار۔ آپ کے کرندے میرے پیچھے لگے ہیں۔ اب تو چھپنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں آپ کے پیسے نہیں جوڑ پا رہا۔ میں اب مزید نہیں بھاگ سکتا تھا، اسی لیے آپ کے پاس آ گیا۔ خدارا میرے حال پر رحم کیا جائے۔ جاسم خان نے سکون سے لیپ ٹاپ بند کیا، ایک گہری سانس لی اور ان پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، جب پیسے واپس دینے کا ارادہ نہیں تھا تو لیے کیوں؟ یہاں ایک اصول ہے، اگر کوئی شخص وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتا تو اسے بدلے میں کچھ ایسا دینا ہوتا ہے جو نایاب ہو اور میرے مطلب کا ہو۔ اور پہلی بات، پیسے لیتے ہوئے انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس شخص سے پیسے لیے جا رہے ہیں وہ معاف کرے گا یا نہیں، مگر تم جیسے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور آخر میں آ کر رونا دھونا مچاتے ہیں۔ مگر میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا جو تم جیسے بیکار لوگوں کی مدد کرتا رہوں۔ میرے اپنے اصول ہیں اور میں انہی اصولوں پر چلتا ہوں۔ سلمان صاحب کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ لاچاری سے بولے، صاحب میں بہت غریب ہوں، میں چاہ کر بھی پیسے نہیں جوڑ پا رہا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن آپ کی دی ہوئی رقم کا 1/4 حصہ بھی جمع نہیں کر پایا ہوں۔ ہم روز کھانے اور کمانے والے لوگ ہیں، تھوڑی عنایت کر دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ سلمان صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ رو پڑے، اور ایسے لوگ جاسم کو سخت زہر لگتے تھے۔ جاسم خان کی آواز میں اب سرد مہری اور سختی نمایاں تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نہایت سختی سے بولا، تمہاری غربت تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ تم روز کھاؤ یا روز اڑاؤ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے پیسے دیے تھے اور مجھے میرے پیسے وقت پر چاہیے۔ اگر ادا نہیں کر سکتے اس کے بدلے تمہیں کچھ نہ کچھ تو ادا کرنا ہی ہوگا، ورنہ موت تمہارا مقدر ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی لمحے دروازے پر ایک اور ہلکی سی دستک ہوئی۔ جاسم بغیر سر اٹھائے بولا، آ جاؤ خضر۔ وہ اس کی دستک سے بھی اسے پہچان جاتا تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر ایک دراز قد، صاف ستھرا لباس پہنے شخص داخل ہوا۔ وہ قریب آ کر ادب سے جھکا اور سلام کیا۔ جاسم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ خضر آہستگی سے بولا، صاحب میں تارا بھائی کے کوٹھے سے آ رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بار انچھوئی لڑکیاں دستیاب نہیں ہیں۔ پچھلی بار والی لڑکی ہی ہے جسے اب تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے پیش کر دوں۔ جاسم کی بھویں تن گئیں۔ اس نے ایک نظر سلمان پر ڈالی اور پھر خضر کی طرف مڑ کر بولا، یہ تارا بھائی ہر مہینے مجھ سے پیسے کس بات کے لیتی ہے جب میرا مطالبہ پورا ہی نہیں کر سکتی؟ میرے پاس فالتو کے پیسے نظر آ رہے ہیں اس عورت کو۔ پچھلی بار میں نے اسے پورا 1 کروڑ روپیہ دیا تھا اور پھر بھی اپنی زبان پر پوری نہیں اتری۔ ایسی عورتوں کو بندوق سے اڑا دینا چاہیے جو اپنی بات کا پاس نہ رکھیں۔ خضر کی بات سن کر اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ کر بیٹھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ چپتی ہوئی آواز میں بولا، پچھلی بار کہا تھا کہ 2 لڑکیاں ہیں جو 18 کی ہونے والی ہیں، ان کا کیا ہوا؟ اب پھر کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا اس عورت نے۔ خضر سر جھکاتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، بہانہ نہیں بنایا، واقعی مسئلہ ہوا ہے۔ ابھی وہ لڑکیاں قانونی عمر کی نہیں ہوئیں، اسی لیے وہ دینے سے انکار کر رہی ہیں۔ اگر قانونی عمر کی ہوتی تو وہ دونوں کو ہی بھیج دیتی۔ جاسم نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا، انگلیوں کی پوروں کو آپس میں جوڑتے ہوئے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کہیں اور سے انتظام کرو خضر، مجھے انچھوئی لڑکی ہی چاہیے اور وہ بھی جلد از جلد۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے انداز میں صاف بے چینی معلوم ہو رہی تھی۔ جی صاحب، جیسا حکم۔ خضر نے سر جھکایا اور آہستگی سے پیچھے ہٹتے ہوئے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ اس پر لازم تھا مالک کی بات ماننا۔ وہ جاسم کا سب سے وفادار ملازم تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سلمان ابھی بھی زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ جاسم خان نے اپنی ٹانگ سیدھی کی، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا، تم نے سنا؟ اس شہر میں سب کچھ بکتا ہے، بس قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب تمہیں سوچنا ہوگا تمہارے پاس میرے قابل قبول دینے کے لیے کیا ہے۔ سلمان صاحب نے دھیرے سے سر اٹھایا، چہرے پر ایک عارضی ہمت کی جھلک ابھری اور وہ گلے کو صاف کرتے ہوئے بولے، صاحب آپ کو انچھوئی لڑکی چاہیے نا؟ جاسم خان کی نظریں میز پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف تھیں، مگر اگلے ہی پل اس نے نظریں اٹھا کر سلمان پر گاڑ دیں۔ نگاہ میں کرختی اور آواز میں سختی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم صرف میرے پیسے کی بات کرو۔ کب واپس دے رہے ہو تم جیسے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، بس ادائیگی کے وقت تم لوگ غریب ہو جاتے ہو۔ وہ حقارت سے بولا۔ سلمان کے چہرے پر ندامت کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور شرمندہ لہجے میں بولا، صاحب
وہ سارا پیسہ میری بیوی کے آپریشن میں لگ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں قصوروار ہوں، لیکن میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ جاسم نے ہلکی سی بھویں سکیڑی جیسے بے یقینی سے دیکھ رہا ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ سلمان اب گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھ چکا تھا اور آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ عاجزانہ امید بھی شامل ہو چکی تھی۔ میرے پاس ایک لڑکی ہے، نہایت معصوم ہے، 7 پردوں میں پلی بڑھی ہے، آج تک کسی غیر مرد کے سامنے نہیں گئی، وہ آپ کی ہر شرط پوری کرے گی صاحب، اور انچھوئی ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ جاسم نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی، سیدھا ہو کر بیٹھا اور قدرے سختی سے بولا، میں تمہاری باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا سلمان، صاف بات کرو، کون لڑکی؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سلمان نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، جیسے الفاظ زبان سے نکالنا اس کے لیے گناہ ہو۔ وہ میری بھتیجی ہے صاحب، یتیم ہے، میرے گھر میں پلی بڑی ہے، ماں باپ نہیں، بس 4 دیواری میں وقت گزارا ہے، نادان ہے، معصوم ہے، لیکن خوبصورت ہے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی، صرف دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں سنائی دے رہی تھیں۔ جاسم اب نگاہوں میں غور و فکر کے رنگ سمو کر دھیمے مگر 2 ٹوک لہجے میں بولا، سلمان، میری کچھ شرطیں ہوتی ہیں، میں لڑکیوں کو زبردستی یہ سب کرنے پر مجبور نہیں کرتا، وہ خود آئیں اپنی مرضی سے تبھی کچھ ہوتا ہے، میں مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ اگر تم نے جبر کر کے لڑکی میرے حوالے کی تو یاد رکھنا میں سخت رد عمل دوں گا۔ سلمان نے سر تیزی سے ہلایا، جسے اپنی غلطی کے خوف سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی صاحب، میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، آپ کا اصول میرے دل کو لگا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں وہ اپنی مرضی سے آئے گی، وہ انکار نہیں کرے گی، اور اگر آپ کو شکایت ملے آپ بے شک مجھے سزا دے دینا، مجھے منظور ہوگا۔ جاسم نے کرسی سے اٹھ کر چند قدم قالین پر ناپے، پھر رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر وہ لڑکی میرے معیار پر پوری اتری، اگر اس نے کوئی غلطی نہ کی، اگر اس نے مجھے خوش کیا تو تم پر 1 روپیہ معاف، بلکہ کچھ پیسے الگ سے بھی دے دوں گا تاکہ تم اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکو، لیکن اگر مجھے مایوسی ملی تو یاد رکھنا تم ڈبل پیسے ادا کرو گے۔ سلمان کی آنکھوں میں حیرت، شکر گزاری اور لالچ کا امتزاج ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ شکریہ صاحب، بہت شکریہ، کل دوپہر کو آپ کو وہ لڑکی مل جائے گی، میں لے آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ لازمی خوش ہو جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ جاسم نے خاموشی سے ایک اثباتی جنبش دی، جیسے فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ سلمان نے ادب سے سر جھکایا، پیچھے ہٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو جاسم نے اپنے ہونٹ بھینچے، لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور انگلیوں کو کی بورڈ پر رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے رک گیا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر گہرے سکوت میں ڈوب گئی، مگر اس خاموشی میں اب ایک نیا انتظار چھپا تھا، ایک معصوم ہستی کی قیمت پر حاصل ہونے والے سکون کا انتظار، لیکن نہیں جانتا تھا وہ سکون اس کے لیے کتنا بڑا امتحان بننے والا ہے۔ دوسری جانب چھوٹے سے کچن میں نیم روشن بلب کی روشنی ایک طرف جھول رہی تھی، زنگ آلود نلکے کے نیچے افرا برتن دھو رہی تھی، بازو پر دوپٹے کی گٹھ بنا رکھی تھی تاکہ پانی آستین میں نہ جائے۔ چہرے پر خاموشی اور حرکات میں ایک ترتیب تھی، جیسے وہ روز یہی کرتی ہو۔ نازک سی لڑکی، جھکی گردن اور آنکھوں میں تھکن کی پرچھائیاں۔ چند لمحے بعد دفتن پیچھے سے دروازہ دھڑک سے کھلا اور تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ اندر آتی ہوئی شائستہ نے بغیر کوئی بات کیے افرا کے بالوں میں مٹھی بھری اور زور سے پیچھے کھینچا۔ افرا کی چیخ نکلی اور وہ توازن کھو بیٹھی، زمین پر دھکیلتے ہوئے شائستہ گررا کر بولی، کتنی بار میں نے تمہیں کہا ہے میرے معاملات سے دور رہا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے سسرال والوں کے سامنے آنے کی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ جب وہ آئیں تو تم اپنے کمرے میں بند رہو، لیکن تمہیں شادی کی آگ لگی ہوئی ہے، جان بوجھ کر سامنے آتی ہے نا؟ میں تمہارا دماغ آج درست کر کے ہی رہوں گی۔ یہ شادی کی آگ اگر میں نے تمہاری نہیں بجھائی تو میرا نام شائستہ نہیں۔ افرا آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، نہیں شائستہ باجی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں جان بوجھ کر نہیں آئی تھی، میرا ہاتھ کٹ گیا تھا صفائی کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے فرسٹ ایڈ باکس کچن میں ہی ہوتا ہے، بس اسی لیے آئی تھی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی، مگر اب تو یہ روز کا ہی عمل تھا۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ شائستہ کا ہاتھ گھومتا ہوا آیا اور افرا کے گال پر زور سے پڑا۔ تمہاری اوقات اس گھر میں صرف نوکرانی کی ہے اور تم میرے سسرال والوں کی بہو بننے کی خواب دیکھ رہی ہو۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا کر رہوں گی تاکہ آگے سے تم یاد رکھو کہ تم کون ہو، تمہارا اس دنیا میں کیا مقام ہے۔ افرا کا جسم لرز گیا، چہرہ ایک طرف جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں سوچا باجی، اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میں کمرے میں تو کیا، میں آپ کو اس گھر میں بھی اب نظر نہیں آؤں گی، جب بھی آپ کے سسرال والے آئیں گے میں پڑوس میں چلی جاؤں گی تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ شائستہ نے ہاتھ دوبارہ بلند کیا ہی تھا کہ دروازے پر نگت بیگم کی آواز گونجی، ارے لاڈو، کیا ہو گیا، اتنا غصہ کس بات کا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئیں اور شائستہ کو نرمی سے تھاما، جیسے کوئی ماں اپنی بگڑی اولاد کو سنبھالتی ہے، اور ایک سخت نگاہ زمین پر پڑی ہوئی افرا پر ڈالی۔
اور سخت لہجے میں بولی، تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ اس ناہنجار کا بندوبست آج رات ہوگا، ابھی تو چھوڑ دو لاڈو، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، بے وجہ اس منحوس کے منہ لگ رہی ہو۔ میرا بس چلے تو اس کا ابھی کبھی بندوبست کر دوں، لیکن تم خود سوچو، اگر میں نے اسے بیاہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ گھر کے کام کون کرے گا؟ بے وجہ ماسی کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ نگہت بیگم نے پلٹ کر زمین پر گری کانپتی ہوئی افرا کی طرف دیکھا، پھر اچانک پیر گھما کر اس کے پیٹ میں ایک لات ماری۔ افرا درد سے دوہری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوں کی لکیر بہنے لگی۔ وہ نہایت صفاقی سے بولی، تو نے میرے مہمانوں کے سامنے آنے کی ہمت کیسے کی؟ یہ سوال میں بھی تجھ سے کرنے والی تھی، تجھے میں نے فرصت سے سمجھایا تھا، لیکن لگتا ہے تیرے پلے میری بات پڑتی نہیں ہے، ڈھیٹ ہو گئی ہے نا؟ لیکن یاد رکھنا، یہ ڈھیٹ پن مجھے بہت اچھے سے ٹھیک کرنا آتا ہے۔ جبکہ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، چچی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ بیٹھے، میں صرف دوا لینے آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں خاموشی سے جانے لگی تھی، لیکن نہ جانے کیسے ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ نگہت بیگم اب زمین پر اس کے برابر بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے اس کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑا، اتنی شدت سے کہ افرا کی گردن جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولی، اگر ان لوگوں نے تمہارے لیے اپنی کسی بیٹے یا کزن کا رشتہ مانگا تو سن لے افرا بطول، میں تیری قبر کھود دوں گی، سمجھ آئی تجھے؟ اپنی بچی کا گھر اجاڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ افرا نے روتے روتے دونوں ہاتھوں سے ان کا بازو پکڑ لیا اور تکلیف دہ لہجے میں بولی، نہیں چچی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا، میں کبھی بھی۔ نگہت بیگم نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت بولنے لگی ہے یہ، آج کی رات اسٹور میں بند رہے گی، کل تک ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ان جیسی لڑکیوں کو یہی ٹسوے بہانے تو آتے ہیں۔ شائستہ کی کلائی تھام کر نگہت بیگم اسے ساتھ لے کر باہر نکل گئی تھیں۔ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا، کچن میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا، صرف سنک سے ٹپکتی پانی کی بوندوں کی آواز باقی تھی۔ افرا نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا تھا، اس کے ہونٹ ہولے ہولے لرز رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ وہ تنہا یتیم اپنی جگہ پر پڑی سسک رہی تھی، جیسے اس گھر میں اس کا کوئی نہیں، جیسے اس کا کوئی حق نہیں۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ رب کتنا کریم ہے، اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر بہترین نوازنا چاہتا ہے۔ شام کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے صرف پنکھے کی ہلکی سی گھوں توڑ رہی تھی۔ صوفے پر نگہت بیگم نیم دراز ہو کر ناخنوں پر سرخ پالش لگا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خاص سی مسکراہٹ تھی، جیسے دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ لمحہ آرام کا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ دھڑم سے کھلا اور سلمان صاحب ہڑبڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں اضطراب تھا۔ نگہت بیگم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے آپ آ گئے؟ آج تو شائستہ کے سسرال والے آئے تھے، آپ کا بھی پوچھ رہے تھے، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ شاید جلد شادی کی تاریخ دے دیں، میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جلدی شادی کے خواہش مند ہیں۔ اور شائستہ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ سلمان تیزی سے آ کر ان کے برابر بیٹھ گئے، ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے جیسے کوئی بری خبر دینے والا ہو۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو نگہت، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ ہم نے ادھار لے کر وہ بھی جاسم صاحب سے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نگہت بیگم نے فوراً پریشانی سے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ آج جاسم صاحب کے ہاں گئے تھے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں، سلمان صاحب کی آواز تھرا رہی تھی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں سمجھا تھا کہ جاسم خان رئیس آدمی ہے، رحم دل ہوگا، لیکن نہیں، اس نے تو دو ٹوک کہہ دیا، یا تو پیسے واپس کرو یا پھر کوئی ایسی چیز دو جس سے وہ خوش ہو جائے، ایسا کچھ جو نایاب ہو، اور اگر ہم نے اس کو اس کی مانگی ہوئی رقم یا تحفہ پیش نہیں کیا تو وہ ہم سب کا قتل کروا دے گا، اور اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ نگہت کے ہاتھ سے نیل پالش کی بوتل گر کر قالین پر جا گری۔ وہ پریشانی سے بولی، ہم کہاں سے پیسے دیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا شائستہ کی شادی سر پر ہے، اگر پیسے جاسم کو دے دیے تو ہماری بیٹی کا جہیز ادھورا رہ جائے گا، وہ کبھی رخصت نہیں ہو سکے گی اور اپنے سسرال میں خوش بھی نہیں رہ پائے گی۔ سلمان نے بے بس نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر قرب بھرے لہجے میں بولے، مجھے پتہ ہے، اسی لیے میں نے سوچا کچھ اور کیا جا سکتا ہے۔ جاسم خان آج کل ایک انچھوئی لڑکی کی تلاش میں ہے، مطلب وہ بس ایک رات چاہتا ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ جو پہلے کبھی کسی کے قریب نہ گئی ہو، یہ اس کا اصول ہے۔ وہ اسی لڑکی کو اپنی قربت بخشتا ہے جو کبھی کسی مرد کے ساتھ نہ رہی ہو۔ نگہت بیگم نے پہلے تو آنکھیں سکھیڑ کر سنا، پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، ہاں میں سمجھ رہی ہوں، ان رئیسوں کے ایسے ہی شوق ہوتے ہیں، ایک رات کی تسکین کے لیے لاکھوں دے دیتے ہیں، لیکن اس بات کا ہمارے مسئلے سے کیا لینا دینا؟ سلمان صاحب کی سانسیں اب بھی تیز تھیں، مگر لبوں پر فیصلہ سا آ گیا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں کل اسے ایک لڑکی دوں گا جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور دراصل میں نے افرا کا نام ذہن میں رکھا ہے، یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، بچپن سے اس کو پال رہے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے اب اس سے کوئی فائدہ لیں۔ نگہت بیگم کا چہرہ ایک لمحے کو اسپاٹ ہو گیا، وہ کچھ دیر خاموش رہی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ افرا؟ لیکن وہ تو… ہاں مجھے پتہ ہے، وہ یتیم ہے، نادان ہے اور بہت معصوم، یہی تو اسے نایاب بناتا ہے۔
سلمان بات کاٹ کر تیزی سے بولے، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، بہت غلط، لیکن نگہت اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو جاسم ہمیں ختم کروا دے گا۔ وہ آدمی معمولی نہیں، میں نے آج اس کی آنکھوں میں دیکھا، رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں، وہ ہر شخص کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ نگہت بیگم نے گہری سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ افرا کو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے؟ سلمان صاحب سر جھکا کر آہستگی سے بولے، ہاں بس ایک رات، اس کے بعد ہمارا قرضہ معاف، ہماری جان محفوظ اور شاید کچھ پیسے بھی جن سے ہم شائستہ کی شادی دھوم دھام سے کر سکیں گے۔ نگہت بیگم نے ایک طویل سانس لی، چہرہ تھوڑا سکھیڑا اور دھیرے سے بولی، لیکن یہ رسکی ہے سلمان، تم جانتے ہو نا وہ کتنی نادان ہے، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہے، اگر اس نے وہاں جا کر کوئی غلطی کر دی تو جاسم جیسے آدمی کو ناراض کرنا خطرناک ہوگا، ہم سب مارے جائیں گے، اور اگر غلطی سے بھی یہ بات خاندان میں نکل گئی تو عزت کا کچرا ہو جائے گا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ سلمان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، غلطی کرے یا نہ کرے نگہت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب ایک عورت مرد کے ہاتھ آتی ہے تب اسے یاد نہیں رہتا کہ وہ عورت نادان ہے یا سمجھدار، مرد صرف جسم دیکھتا ہے، عقل نہیں، اور اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ تم بلا وجہ ایسی باتیں کر کے مجھے پریشان نہیں کرو، میں فیصلہ لے چکا ہوں۔ نگہت بیگم نے نظریں چرائیں جیسے اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہتی ہوں، وہ جتنی بھی خود غرض سہی لیکن ایسا کام ان سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ سلمان صاحب نے بات جاری رکھی، ہمیں صرف اسے راضی کرنا ہے، بھیج دینا ہے وہاں، باقی سب جاسم سنبھال لے گا۔ وہ خود کہہ رہا تھا اگر وہ خوش ہو گیا تو قرضہ معاف بھی کرے گا اور کچھ رقم الگ سے بھی دے گا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہماری زندگی سنور جائے گی، بڑے لوگوں سے رابطہ ہموار کرنے کا مطلب پیسہ ہی پیسہ۔ آج تک اس لڑکی نے پریشانیاں ہی ہمارے لیے کھڑی کی ہیں، آج اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ چند لمحہ وہ خاموش رہے اور نگہت بیگم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، اور تم خود جانتی ہو افرا دیکھنے میں بلا کی حسین ہے، بے شک نادان ہے، لیکن یہی تو اسے اور خاص بناتا ہے۔ تم نہیں جانتی، مردوں کو یہی سب تو پسند ہوتا ہے۔ نگہت نے تھوک نگلا، نظریں نیچی کی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، سلمان برا نہ ماننا لیکن وہ تمہاری بھتیجی ہے، میرا دل نہیں مان رہا ان سب چیزوں کے لیے۔ سلمان نے تلخی سے منہ موڑا، ہاں جانتا ہوں، لیکن کیا وہ ہمارے بل بوتے پر نہیں پل رہی؟ بچپن سے اسے ہم نے رکھا، کھلایا پلایا، لیکن ساتھ مارا بھی پیٹا بھی، اب جب وہ ہمارے کسی کام آ سکتی ہے تو ہمیں رکنے کی ضرورت نہیں۔ نگہت نے سر تھوڑا پیچھے جھکایا اور دھیرے سے بولی، بات صحیح ہے تمہاری، لیکن پھر بھی ایک ضمیر ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ سلمان نے فوراً جھنجھلا کر جواب دیا، اگر تمہیں اپنے شوہر کی جان عزیز نہیں تو کہہ دو انکار ہے، میں جاسم کے آدمیوں کا سامنا کر لوں گا اور کہہ دوں گا مار دو مجھے، کیونکہ میں تمہارے پیسے نہیں دے سکتا۔ نگہت نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھایا، ارے نہیں سلمان، ایسا نہیں کہو، تم جانتے ہو مجھے تمہاری کتنی فکر ہے، میری ہر سانس تم سے جڑی ہے، میں بس ایک پل کو بہک گئی تھی۔ پھر انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، مرنے سے بہتر ہے سمجھوتا، تم ہاں کہہ دو، میں تیار ہوں۔ سلمان صاحب نے ایک سرد سا اطمینان محسوس کرتے ہوئے سر ہلایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک معصوم کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا جو اس کی پوری زندگی برباد کرنے والا تھا۔ دوسری جانب کمرے میں خاموشی کی 2-20 چادر تنی ہوئی تھی، پرانا ہلکا سا جھاڑ دار پنکھا سست روی سے گھوم رہا تھا، مگر ہوا دینے کے بجائے صرف چھت سے لٹکتے بلب کو ہلکا سا جنبش دے رہا تھا۔ فرش پر ایک طرف موٹی دری بچھی تھی جس پر ایک دبلا پتلا وجود سکڑ کر بیٹھا تھا۔ افرا کی نظریں کھڑکی کے باہر آسمان پر جمی تھی جو ہلکے گلابی اور نیلے رنگ کا ملاپ لیے ہوئے شام میں ڈھل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ رو نہیں رہی تھی، وہاں آنسو جو دن بھر کے ستم سہ کر اکٹھے ہوئے تھے اب خاموشی سے آنکھوں کے کنارے پر لرز رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ بولے چپ چاپ بس آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے وہاں کوئی نظر آ رہا ہو، یا جیسے اس خاموشی میں اپنا دکھ بانٹنے کی ہمراز کی تلاش میں ہو۔ اس کی نظریں ہٹ کر آہستہ سے اپنی انگلی پر آ ٹھہرے جہاں ایک پرانی پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ آج دوپہر کو جو کچھ ہوا وہ نیا تو نہیں تھا، لیکن جس بات پر مارا گیا وہ تکلیف بہت زیادہ دے گئی تھی۔ وہ بس دوا لینے کچن گئی تھی، لیکن اس پر جو تہمت لگی وہ آنکھوں میں خنجر بن کر اتر گئی تھی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن اب وہ رو رو کر بھی تھک گئی تھی۔ آہستہ آہستہ خیالوں کا دروازہ کھلا، اس کا ماضی جیسے قدموں کی چاپ کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 برس کی تھی جب اس کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے، دنیا میں کسی کا سایہ اس کے سر پر نہیں تھا، ننیال والے تو جیسے اس کے وجود سے ہی انکاری ہو گئے تھے۔ تب اس کے چچا سلمان نے اسے اپنے گھر لے لیا تھا۔ وہ لمحہ جو بظاہر پناہ کا وعدہ تھا لیکن حقیقت میں قید کا دروازہ ثابت ہوا تھا اور اس کی پوری زندگی تباہ کر گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں وہ خوش تھی، شائستہ کے ساتھ کھیلتی، باتیں کرتی، ماں باپ کی جدائی کچھ کم لگتی، لیکن پہلے ہی دن جب نگہت بیگم نے غصے میں آ کر چمٹا اس کے نرم ہاتھ پر رکھ دیا وہ چیخ بھی نہیں پائی تھی، بس ساکت ہو کر دیکھتی رہی۔ جلتے گوشت کی بو اس کے ننھے دل تک اتر گئی۔ اب سے یہ گھر کے سارے کام تم کرو گی، یہ جملہ اس نے تب سنا تھا جب وہ ابھی ٹھیک سے چمچ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی، لیکن جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی اور ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ وہ بچی جسے بھی گڑیا سے کھیلنا تھا
وہ برتن مانجنے لگی۔ جو غلطی شائستہ کرتی مار اسے پڑتی۔ سلمان صاحب کا ہاتھ، نگہت بیگم کی جھڑکیاں، شائستہ کی حسد بھری نظریں، یہ سب روز کا معمول بن گیا تھا، اور آج بھی وہی کچھ ہوا۔ بس بات اتنی تھی کہ اس نے دوا لینے کی ہمت کی تھی۔ افرا نے ماضی کے خیالوں سے خود کو جھٹکا، ایک جھرجھری سی لی اور آہستہ سے آنسو پونچھے۔ اس کے ہاتھ میں پٹی تھی، لیکن دل پر جو زخم تھے ان پر کوئی مرہم نہ تھا۔ اس نے سیدھے بیٹھنے کی کوشش کی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو کہ یہ سب ہمیشہ نہیں چلے گا، لیکن کمرے میں جو خاموشی تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کا وقت اب مزید گھٹن ہونے والا ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ گھٹن وقت اس کے لیے کتنا خوبصورت ہونے والا ہے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر لاؤنج کے فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ پنکھے کی ہلکی سی آواز ماحول کو بوجھل کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے ایک دیوار گیر گھڑی کی ٹک ٹک کے، جو وقت کے گزرنے کا بے رحم اعلان کر رہی تھی۔ صوفے پر نگہت بیگم اور سلمان صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے، جیسے کسی اہم فیصلے کا انتظار ہو۔ چند لمحے بعد دروازے کی سمت سے آہٹ سنائی دی، اور اگلے ہی لمحے افرا خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، ننگے پاؤں، گھبرائے قدموں کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر صبح کی تازگی نہیں، بلکہ رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں کا بوجھ تھا۔ جی چاچو، آپ نے مجھے بلایا؟ آواز میں لرزش تھی، لہجہ ڈرا سہما، جیسے وہ پہلے جانتی ہو کہ آنے والا لمحہ آسان نہیں، کیونکہ جب بھی اسے اس طرح بلایا جاتا تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا تھا۔ سلمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدرے نرم انداز میں بولی، ہاں آؤ سامنے بیٹھو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ نرم لہجہ خطرے کی علامت محسوس ہو رہا تھا۔ افرا نے جھجکتے ہوئے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ نگہت بیگم نے ناگواری سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے روکا۔ کیا ہو گیا ہے سلمان آپ کو؟ اتنی عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کھڑے ہو کر بھی بات سن لے گی، پاؤں ٹوٹ نہیں گئے اس کے جو یہ بیٹھے گی، وہ نہایت سرد لہجے میں بولی تھی۔ افرا وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، آنکھیں فرش پر گھاڑ دیں۔ سلمان نے گردن اونچی کر کے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اور پھر آواز کو سختی دیتے ہوئے بولے، کچھ دیر میں تمہیں ایک جگہ لے کر جاؤں گا، وہاں ایک صاحب ہوں گے، جاسم خان، تم ان کے ساتھ وقت گزارو گی، اور یاد رکھو انہیں کسی بات سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر انہوں نے تمہاری کوئی شکایت کی، تمہارے کسی انکار کی خبر مجھے ملی، تو یاد رکھنا میں بہت بری طرح تمہارے ساتھ پیش آؤں گا، تمہیں ایسی مار دوں گا کہ 2 مہینے پہلے والی مار بھی بھول جاؤ گی۔ افرا کا حلق خشک ہو گیا تھا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس کی آواز بس سرگوشی میں نکلی، کون؟ جاسم صاحب چاچو؟ وہ کیا کہیں گے کرنے کو؟ خوف کے مارے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں مرد کا نام سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اسے شدت سے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے جملے نے جیسے نگہت بیگم کو چٹان کی طرح کھڑا کر دیا۔ وہ کرخت لہجے میں بولی، بہت اچھا لگ رہا ہے نا چاچو کے منہ سے کسی مرد کے بارے میں اپنے لیے ایسے الفاظ سننا۔ سن لے، وہ تیرے ساتھ ایک رات گزارے گا، ہاں وہی رات جس کا مطلب تجھے ابھی نہیں پتہ، لیکن جب تجھے پتہ چلے گا نا تو روئے گی، چیخے گی، لیکن تب دیر ہو چکی ہوگی اور تجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو یاد رکھنا وہاں سے شاید تم بچ جاؤ، لیکن میں تمہیں یہاں زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ تمہاری روح کانپ جائے گی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ نگہت بیگم کی آواز بلند کرتے ہوئے بولی، اور اگر تم نے جاسم کو روکا یا بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھ، اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نے پالا ہے تجھے، اب ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانے دینا۔ یاد رکھنا میں نہیں بخشتی، اور تم یہ اچھی طرح جانتی ہو، اسی لیے اپنے آپ کو ہر مرحلے کے لیے پہلے سے تیار رکھو۔ افرا نے بمشکل اپنے لرزتے ہونٹوں سے جواب دیا، جی چچی۔ اس نے نظریں نہیں اٹھائیں، صرف دوپٹہ اور مضبوطی سر پر جماتے ہوئے تیزی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے ان کی باتیں اچھی طرح سمجھ نہیں آئی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ جس طرح کی باتیں چچی نے کی تھیں اسے محسوس ہو رہا تھا کچھ بہت برا اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی کہ وہ محفوظ رہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ ہو جو اس کو تباہ کر دے۔ بنگلہ باہر سے جتنا شاندار اور خاموش تھا، اندر سے اتنا ہی پراسرار اور دبا دبا سا لگ رہا تھا۔ شام کی سنہری روشنی نے پورے لان کو دھندلا سا کر دیا تھا۔ سلمان صاحب کی گاڑی گیٹ پر رکی، لیکن جاسم کے آدمیوں نے انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دروازے پر کھڑے گارڈ ان سے مختصر سا بولے، صاحب نے صرف لڑکی کو اندر بلایا ہے، تم جاؤ رات تک آنا، تمہاری انٹری بند ہے۔ سلمان نے ایک نظر افرا پر ڈالی، جس کا رنگ ویسے ہی زرد پڑ چکا تھا، پھر خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور واپس چلے گئے۔ گارڈ نے افرا کو اشارے سے اندر آنے کو بولا۔ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، اکیلے جانے کا اس کا بالکل من نہیں تھا، لیکن سلمان صاحب نہیں ٹھہرے تھے۔ گاڑی سے اتار کر وہ ایسے غائب ہوئے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ بنگلے کے اندر ہر طرف قیمتی سامان، قیمتی خوشبو اور قیمتی خاموشی تھی۔ وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتی، ڈرتے ڈرتے جاسم کے کمرے تک پہنچی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا، اشارے سے اندر جانے کو کہا اور خود باہر چلا گیا۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔
نہ جانے کیوں اسے اندر اپنی موت نظر آ رہی تھی، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی اس کی زندگی کس قدر حسین ہونے والی ہے۔ افرا دروازے کے پاس رکی، نظریں فرش پر تھیں۔ کمرہ بہت بڑا تھا، درمیان میں مخملی صوفہ، ایک طرف گہرے رنگ کا بیڈ اور سامنے دیوار پر پڑی بڑی سی LED چل رہی تھی۔ روشنی مدھم تھی لیکن اتنی کہ ہر چیز صاف دکھائی دے۔ وہ دبک کر ایک کونے میں جا بیٹھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، سانس اکھڑی ہوئی۔ وہ کمرہ جو عام آنکھوں کو خوابوں جیسا لگتا، آج اسے خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ چچی کی باتیں اس کا سکون غارت کر چکی تھیں۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا جیسا سب نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا۔ جاسم خان اندر داخل ہوا، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور آنکھوں میں گہرا سکون لیے۔ وہ مرد اس کمرے کی شان سے بھی زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ افرا نے جیسے ہی اسے دیکھا یکدم کھڑی ہو گئی، اس کا وجود لرزنے لگا اور لب کانپتے ہوئے بے آواز ہو گئے۔ وہ مردوں سے بہت گھبراتی تھی، میٹرک کے بعد اس نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی۔ اس کا دل بہت تھا لیکن صرف اس ڈر سے کہ اگلی طرف میل ٹیچر ہوں گے وہ ضد بھی نہیں کر پائی تھی۔ جاسم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، دوپٹہ دانتوں کے نیچے دبا کر رکھو تاکہ تمہاری چیخیں باہر نہ جائیں۔ مجھے نہیں پسند عورت کی چیخ میرے کمرے سے باہر جائے۔ یہ الفاظ سن کر افرا کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ اس نے پل بھر میں دیوار کا سہارا لیا اور خوف سے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ مجھے مارنا مت پلیز، وہ بچوں کی طرح بلکنے لگی۔ میں تمہارا ہر کام کروں گی، بس مجھے مت مارنا پلیز۔ جاسم جو بیلٹ کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھیں اس کانپتے وجود پر جم گئیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے بیلٹ واپس سمیٹی اور نرمی سے بولا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارنے کے لیے بیلٹ نہیں اتاری پاگل لڑکی۔ انداز معنی خیز تھا۔ وہ آہستہ سے جھکا اور انگوٹھے سے اس کے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے۔ ویسے یہ بتاؤ کس نے کہا تمہیں کہ مجھے خوش کرنا ہے؟ افرا نے سر اٹھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، چاچی نے کہا تھا آپ کو خوش کرنا ہے۔ میں تیار ہوں لیکن آپ مجھے ماریے مت۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر تھوڑا پیچھے ہو کر بولی، بس آپ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ بے حد معصومیت سے اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جاسم اس کا چہرہ باغور دیکھتا رہا جیسے کسی الجھی ہوئی پہیلی کو سلجھا رہا ہو، پھر بولا، تمہارے گھر والوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا؟ سلمان نے کچھ نہیں سمجھایا تمہیں؟ افرا بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، نہیں، صرف اتنا کہا کہ جو بھی کہیں انکار نہیں کرنا، میں ان کی بھتیجی ہوں، افرا بطول۔ جاسم کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے کوئی شدید تضاد اس کے اندر ٹکرا رہا ہو۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ ساکت تھا سوائے اس معصوم کی سسکیوں کے۔ جاسم کی آواز ایک دم سنجیدہ اور چونکانے والی تھی، ایک سیکنڈ، تم سلمان کی سگی بھتیجی ہو؟ افرا نے آہستگی سے سر ہلایا جیسے اس پر کوئی الزام ہو اور وہ تسلیم کر رہی ہو، پھر ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے بولی، جی وہ میرے چاچو ہیں، میرے ابا کے سگے بھائی۔ جاسم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا، اسے جیسے اندر سے کچھ چپ گیا ہو۔ وہ مزید بولا، اس نے تمہیں یہاں بھیج دیا سلمان نے، اور تمہیں کچھ بتایا نہیں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ افرا نے پھر سے سر ہلایا، آنکھیں سرخ تھیں، بغیر آنسو رو کے بیٹھی تھی۔ وہ ہولے سے بولی، بتایا نہیں، کہا تھا کہ آپ کا نام جاسم ہے اور مجھے آپ کو خوش کرنا ہوگا، آپ جو کہیں گے ماننا ہوگا، انکار نہیں کرنا۔ اگر میں نے انکار کیا تو چچی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی اور چاچو بہت ماریں گے۔ جاسم جیسے ساکت ہو رہا تھا، وہ سنجیدگی سے اس معصوم کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بساتے ہوئے بولا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہارے باپ نے تمہارے چاچو کو نہیں روکا یہ کام کرنے سے؟ افرا گردن جھکاتے ہوئے نرمی سے بولی، بھلا وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ امی ابو کا انتقال ہو گیا ہے، 5 سال کی تھی تب، اب میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں، ان کی بات نہیں مانوں گی تو وہ غصہ کریں گی۔ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، اگر آپ ناراض ہو گئے تو چاچو اور چاچی مجھے بخشیں گے نہیں۔ پھر وہ یکدم موضوع بدلتے ہوئے بولی، اگر آپ کے گھر کا کوئی کام ہے تو میں کر دیتی ہوں، کھانا بنا لیتی ہوں، برتن دھو دیتی ہوں، بس مجھے مارنا مت، مجھے سارے کام آتے ہیں، آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ کی ٹانگیں دبانی ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھے سے آتی ہیں۔ جاسم نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے پلکوں کو دبایا، پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کر بولا، یہاں میں نے تمہیں کام کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا افرا، یہاں تمہیں اس لیے بلایا گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، یعنی میں تمہیں قربت کے کچھ لمحے بخشوں، اپنا لمس تم پر چھوڑوں۔ تمہیں یہاں کام کے لیے نہیں بلکہ میری خواہشات کی تکمیل کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی افرا کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اب آنکھوں میں صرف سوال نہیں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی مگر چہرے پر سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ جاسم نے اپنی نظریں اس سے ہٹا لی اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، خیر میں ابھی کچھ نہیں کر رہا، بیٹھو، بس تم سے بات کرنی تھی۔ وہ دبے قدموں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ جاسم نے تھوڑا نرم لہجے میں پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا واقعی وہ لوگ تمہیں مارتے ہیں؟ اور کسی بھی بات کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر بات نہیں چھپاؤ گی تو میں سچ میں کچھ نہیں کروں گا، اور اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ میں بہت برا سلوک کروں گا۔ افرا نے پھر سر ہلایا، پھر آہستہ سے اپنی آستین اوپر کی۔ جاسم کی نظریں اس کے پتلے سے بازو پر ٹھہر گئیں،
جہاں نیل کی ایک گہری لکیر نمایاں تھی۔ وہ لکیر صرف جسم پر نہیں ذہن پر بھی کھینچی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ کس نے مارا؟ جاسم کی آواز مدھم ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے دل رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے کسی کے لیے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ وہ خود ایسی چوٹ دینے میں ماہر تھا، لیکن اس معصوم سی لڑکی کا رونا اور اس کی تکلیف دیکھ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر تکلیف ہو رہی تھی۔ افرا دھیرے سے بولی، شائستہ باجی نے مارا ہے، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ ان کی ایک قمیض جل گئی تھی، بدلے میں انہوں نے یہ سزا دی۔ 2 دن پہلے ابھی تک نشان نہیں گیا، لیکن میں ٹیوب لگا رہی ہوں، دھیرے دھیرے چلا جائے گا۔ جاسم نے کچھ دیر اس نیل کو دیکھا، پھر خاموشی سے پلٹا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب سننے کہنے کا وقت نکل چکا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی۔ افرا نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل میں عجیب سی کشمکش تھی اور دماغ میں صرف ایک سوال، اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی اس کی عزت کو رون دیا جائے گا یا پھر اسے جانے دیا جائے گا؟ کیا اس نے کوئی غلطی کی ہے؟ یہ باتیں اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 10:30 بجے کا وقت تھا۔ بنگلے کے لاؤنج میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف لیپ ٹاپ کی ٹک ٹک اور کمرے میں لگے ایئر کنڈیشنر کی ہلکی گونج ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ جاسم خان پرسکون انداز میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا انگلیوں سے ای میلز کے جواب دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر توجہ کا عکس تھا اور آنکھوں میں وہی پرانی بے رحمی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور سلمان صاحب جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ اور پیشانی پر پسینے کی ہلکی سی تہ نمایاں تھی۔ وہ 2 قدم اندر آ کر رکے اور آہستہ سے بولے، صاحب میں افرا کو لینے آیا ہوں، آپ اسے بھیج دیں، آپ کا مطالبہ پورا ہو چکا ہوگا۔ جاسم نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، ایک ٹھنڈی نظر ان پر ڈالی اور بنا کچھ کہے دوبارہ اسکرین پر جھک گیا، جیسی یہ بات اس کے لیے بے معنی ہو، اس کی موجودگی بھی۔ کمرے کی خاموشی میں سلمان صاحب نے ہمت جمع کی اور دوبارہ بولے، صاحب وہ لڑکی افرا، اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں؟ رات کافی ہو گئی ہے، اب مزید یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ جاسم نے اب کی بار نگاہیں اس پر جمائیں، چہرے پر بیزاری تھی اور آواز میں سختی۔ پیسہ لے آئے ہو جو لڑکی لینے پہنچ گئے ہو؟ لگتا ہے تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ سلمان صاحب کا چہرہ اور سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، لیکن صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ اگر میں لڑکی پیش کر دوں گا تو قرض معاف ہو جائے گا، آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ ہمت کر کے بول ہی گئے تھے، انہوں نے افرا کو بھیج تو دیا تھا، مگر جو پچھتاوا انہیں بھیج دینے کے بعد ہوا تھا وہ اور ان کا رب ہی جانتا تھا۔ جاسم نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سیدھا بیٹھ کر تیز نظروں سے اسے گھورا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ دکھاؤ کوئی لکھت، کوئی سائن، کوئی ریکارڈ، کہاں ہے ثبوت؟ یا صرف زبانی جمع خرچ پہ اعتبار کر لیا تم نے؟ بڑے ہی بے وقوف انسان ہو تم۔ سلمان صاحب کی زبان بند ہو گئی۔ ان کے پاس واقعی کچھ بھی نہیں تھا سوائے یادداشت کے۔ بمشکل لہجہ سنبھالتے ہوئے بولے، صاحب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ لڑکی میری بھتیجی ہے، ایک رات کی بات تھی جو گزر گئی، اب آپ اسے میرے ساتھ جانے دیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری ایک ایک پائی معاف کر دیں گے، وہ انچھوئی تھی آپ کی کنڈیشن کی، اب آپ میرے ساتھ ایسا کھیل نہیں کھیل سکتے۔ جاسم کی آنکھیں سرد ہو گئیں، آواز میں زہر گھل گیا۔ ایک رات کی بات ہو یا اب 1000 راتوں کی، تمہاری بھتیجی میرے پاس تب تک رہے گی جب تک تم میرا ایک ایک روپیہ نہیں چکاتے۔ اگر تم نے پیسہ نہیں چکایا تو وہ یہیں پر رہے گی جب تک میرا دل چاہے گا۔ سلمان کا دل بیٹھ گیا۔ وہ تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے بولا، صاحب آپ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، وہ میری عزت ہے، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ جو ہونا تھا سو ہو چکا، لیکن میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ مزید یہاں پر رکے۔ جاسم پرسکون انداز میں کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، عزت؟ اس نے پشت کی طرف رکھی لکڑی کی الماری کھولی اور وہاں سے ایک چمکدار بندوق نکالی، اسے آرام سے ہاتھ میں لیا اور کپڑے سے اس کا رخ صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تم یہ جگہ ایک گولی کھا کر ہی چھوڑو گے، کیونکہ زبان چلانا تمہیں خوب آتی ہے۔ سلمان صاحب کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے لرزتی آواز میں بولے، نہیں صاحب معاف کر دیجئے، میں جا رہا ہوں، کچھ نہیں کہا میں نے، بس جا رہا ہوں۔ جاسم نے ایک تیز سانس لی اور سر جھٹک کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بندوق کو میز پر رکھتے ہوئے وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور سلمان صاحب وہاں سے دبے پاؤں نکل گئے۔ ضمیر اپنی جگہ، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے تھے۔ پیچھے کمرے میں صرف خاموشی بچی تھی اور ایک ایسا سکوت جس میں ضمیر کی چیخیں بھی دب چکی تھیں۔ اگلا دن دوپہر کا وقت تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی کھڑکی کے پردے سے چھن کر فرش پر گر رہی تھی۔ ماحول میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ افرا صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا چہرہ متورم تھا، آنکھیں سوجی ہوئیں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ کبھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، کبھی ہچکیوں سے کانپ اٹھتی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں جاسم داخل ہوا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ تیز لہجے میں بولی، آپ جاسم صاحب کو بلا دیجیے، مجھے اب گھر جانا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس طرح کسی کے گھر میں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں، میری چچی بہت غصہ کرتی ہے، وہ ماریں گی مجھے،
اس کی آواز میں وہی پرانی جھجک، وہی خوف تھا جو برسوں سے سیکھا گیا تھا۔ لیکن وہ دروازہ بند کرتے ہوئے آہستگی سے بولا، تم اب کبھی بھی ان کے گھر نہیں جاؤ گی۔ وہ چونکی، پلکیں جھپکائیں، مگر کیوں؟ وہ میرا گھر ہے، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے؟ پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نے کہا بھی تھا ملازمہ سے کہ وہ جاسم صاحب کو بلا دیں، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ جاسم صاحب نے خود میرے چاچو کو بھیج دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ سر، میری چچی بہت غصے والی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، میں ہی جاسم خان ہوں اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ تم اب وہاں نہیں جاؤ گی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے جیسے سب ساکت ہو گیا۔ افرا کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن اکٹھی ہو گئی، اس کی سانسیں تھمی سی لگ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، مگر کیوں صاحب؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، بہتر ہوگا تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، کھانا وقت پر کھاؤ، جتنا دل چاہے گھومو پھرو، جو چاہو پکا لو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بدلے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اس پچھلے گھر کا نام مت لینا، کیونکہ وہاں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں رہی۔ افرا نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تو آپ مجھے اپنی بیلٹ سے نہیں ماریں گے؟ اس نے سختی سے سر ہلایا، ہرگز نہیں، تمہیں مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر لہجہ کچھ نرم ہوا، اپنا خیال رکھنا، اور خبردار جو تم نے اب کھانے سے انکار کیا، میں بار بار کمرے میں نہیں آؤں گا، سمجھ آئی؟ مجھے بہت کام ہوتے ہیں۔ افرا نے ہولے سے سر ہلایا، وہ خاموش رہی، لیکن اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی۔ جاسم پلٹا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی، مگر اس بار وہ خوف کھانے والی خاموشی نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسا تھا جو برسوں سے ٹوٹے دل کے اندر کوئی نرمی سی جگا رہا تھا۔ افرا نے پہلی بار کسی مرد کے لہجے میں حکم سے زیادہ فکر محسوس کی تھی، مگر وہ اس فکر کو پہچاننے سے قاصر تھی، اس لیے بس خاموش رہی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اسے یہاں رہتے ہوئے 2 ہفتے بیت گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں کے درمیان اس نے کھل کر اپنی زندگی کو ایکسپلور کیا تھا۔ یہاں پر کوئی اسے ٹوکتا نہیں تھا، نہ کوئی مارتا تھا، بلکہ ہر ملازم اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا، خاص کر جاسم خود۔ رات کے 10 بج چکے تھے، بنگلے کی کچن میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، کچن صاف ستھرا، ہر شے اپنی جگہ پر کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ چولہے پر دیگچی میں سبزی پک رہی تھی اور روٹیوں کے لیے آٹا گوندھا ہوا ایک پیالے میں رکھا تھا۔ افرا دوپٹہ کندھے پر ڈالے ہاتھ آٹے میں لت پت ہنستے ہوئے خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے کی نسبت کچھ کھلا کھلا لگ رہا تھا، آنکھوں میں وحشت کی جگہ اب کچھ روشنی تھی۔ وہ چپ چاپ گنگنا رہی تھی، کبھی ہنستی، کبھی چولہے کی آنچ کو کم زیادہ کرتی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ کا احساس ہوا اور چونک کر پلٹی۔ سامنے جاسم خان بازو سینے پر باندھے دروازے کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ افرا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ارے آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کم سے کم نوک تو کر لیتے، مجھے پتہ تو چلتا۔ جاسم ہنستے ہوئے بولا، کیوں چوری کر رہی تھی جو اتنا گھبرا گئی؟ ایسے مسکرا کر گنگناتے ہوئے کھانا پکا رہی تھی جیسے کوئی پرانی فلمی ہیروئن ہو۔ وہ فوراً صفائی دینے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ سے بس تھوڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، اتنا بڑا گھر دے دیا، کھانا دیتے ہیں، مارتے بھی نہیں، اور میں فلمی ہیروئن نہیں ہوں، بس مجھے نا کھانا بناتے ہوئے گنگنانا بہت اچھا لگتا ہے۔ چاچی کے گھر یہ سب کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن یہاں پر تو کوئی نہیں روکتا۔ پھر آنکھوں میں چمک آ گئی، ویسے میں آپ کے لیے بھی آج کھانا بناتی ہوں، میں روٹی بہت اچھی پکاتی ہوں۔ چچی جتنا بھی غصہ کرتی تھیں، میری روٹی کھا کر خوش ہو جاتی تھیں۔ جاسم نے کچن میں داخل ہو کر آرام سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، بنا لو، ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ روٹیاں بیلنے میں مصروف ہو گئی تھی جب وہ اس کی پوچھتے دیکھتے ہوئے بولا، پڑھائی کہاں تک کی ہے تم نے؟ افرا کا چہرہ تھوڑا سا بجھ گیا، روٹی کو توے پر رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسکول جانا اچھا لگتا تھا، لیکن میٹرک کے بعد چچی نے کہہ دیا تھا کہ اب تم بگڑ جاؤ گی، پھر کبھی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر مسکرا کر دیکھا، بس چچی کی مرضی ہی سب کچھ تھی، بولتی تھیں لڑکیوں کو پڑھا کر اپنے سر پر چڑھا لیا جاتا، بس وہ دن اور آج کا دن میں صرف گھر کے کام کر رہی تھی۔ جاسم خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، کچھ بولے بغیر۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی اور ہمدردی کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر تم چاہو گی تو میں تمہیں پڑھا سکتا ہوں، یہ گھر ہے، قید خانہ نہیں ہے، جو چاہو کرو۔ افرا نے حیرت سے اسے دیکھا، سچ؟ آپ مجھے کالج بھیجیں گے؟ وہ مسکرا کر بولا، کالج بھی اور یونیورسٹی بھی، جتنا دل کرے پڑھو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا، وہ جب تک چمٹے سے جلی انگلیاں سہلاتی رہتی تھی، آج کسی کی زبان سے پہلی بار چاہو تو جیسے الفاظ سن رہی تھی۔ اس نے ہولے سے سر جھکایا اور روٹی پلٹتے ہوئے خود سے بڑبڑائی، کتنے اچھے ہیں آپ۔ جاسم نے سنا مگر کچھ نہیں کہا، وہ بس اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو پہلی بار اپنے حصے کی روٹی اپنے لیے اپنی مرضی سے پکا رہی تھی، اور یہ سب کچھ شاید اس کی خاموش محبت کی ابتدا تھی۔ 1 ہفتے بعد صبح کے سائے ابھی دھندلے تھے، سورج کی نرم کرنیں پانی کی سطح پر پڑ کر چمک رہی تھیں، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا پول کے کنارے بیٹھی اس لڑکی کے دوپٹے کو آہستگی سے ہلا رہی تھی۔ افرا خاموشی سے پانی کی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے اندر کی لہریں بھی اسی میں ڈھونڈ رہی ہو۔ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کسی سوال کی نمی بھی چھپی تھی۔ اچانک اس کے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، وہ چونکی نہیں، جیسے جانتی ہو یہ کون ہو سکتا ہے۔
جاسم خان خاموشی سے قدم با قدم چلتا اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، نظر میں وہی نرمی جو پچھلے کچھ دنوں سے افرا کو ہر لمحہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں کمرے میں گیا تو تم وہاں نہیں تھی۔ افرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں ڈر گئے تھے؟ کہیں میں گھر چھوڑ کر نہ چلی جاؤں؟ جاسم کھل کر ہنسا۔ اس بنگلے سے میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اور تم تو پھر میری قیمتی متاع ہو، تمہارے جانے کا سوال ہی نہیں۔ افرا نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا، دل میں کوئی انجان سی خوشی ابھری تھی جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی جاسم نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی سانس جیسے رک سی گئی، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جاسم نے اپنا لہجہ مزید نرم کیا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں ایک ہی سوال ہوگا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے غلطیاں کیں مگر کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، اور جب سے تم آئی ہو افرا تم نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے ایک بار بھی کسی لڑکی کو نہیں بلایا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے نہیں معلوم کب تم سے محبت ہو گئی، پر ہو گئی ہے، اور اب میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بس تم ہاں کہہ دو۔ وہ زیادہ باتوں کو گھمانے کا عادی نہیں تھا، اسی لیے دو ٹوک بات کی تھی۔ افرا نے نظریں جھکا لیں، پھر تھوڑا سا چہرہ اٹھا کر بولی، مگر میں آپ کو جہیز نہیں دے سکتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جاسم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اپنی پوری سلطنت تم پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھ سے جہیز کی بات کر رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی۔ افرا کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن آپ مجھے ماریں گی تو نہیں؟ مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی پل بھر کو لوٹ آئی تھی جس کا سایہ برسوں سے اس کے چہرے پر تھا۔ جاسم نے فوراً اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، محبت سے، نرمی سے، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو۔ میں مر جاؤں گا لیکن کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ افرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، بس اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، خوشی کے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، جیسے برسوں کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ ہاں میں شادی کروں گی آپ سے جاسم۔ جاسم نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر اپنے دل کے قریب کر لیا تھا۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا نیا آغاز تھا، جہاں زخموں کے بدلے محبت اور اندھیروں کے بدلے روشنی نے جگہ لے لی تھی۔ بے شک جو صبر کرتے ہیں رب انہیں بہترین سے نوازتا ہے۔